اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرآن مقدس کے مکمل ترجمے کی نیت سے آپ نے اس مقدس کام کا آغاز کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مقدس سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو آج ہم قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین کا انشاءاللہ ترجمہ کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ دوستو، کچھ لوگوں کو میں نے تو پاکستان میں دیکھا ہے کہ جو بالکل قرآن اور کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بغیر ہی ایسے ترجمہ ایسے تقریریں کرتے ہیں کہ جیسے بالکل ہی علم ان کے پاس سارا ہی موجود ہے، ان کو کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ میں تو اپنے امام یعنی امام کائنات قرآن مقدس کے ہر لفظ سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو الحمدللہ آپ دیکھیں میرے پاس یہ کاپی ہے، میں کاپی پر ہر چیز لکھ کر اس کو ترتیب دے کر ایک آئی پی کی شکل دے کر اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ ایک اہم بات یہ سن لیں کہ قرآن کی جتنی محکم آیتیں ہیں ان کا تقریباً تفسیر جو ہے وہ قرآن ہی میں موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی آیت کی تفسیر موجود نہیں ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کو حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی چیز نہ، ابھی ہم دیکھیں گے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ کیا، تو ان دونوں آیتوں کا ترجمہ جو قرآن ہی میں موجود تھا۔ تو آج ہم مالک یوم الدین، مالک جو ہے، مالک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ۔ مالک یوم الدین، مالک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مالک یوم الدین، مالک بادشاہ، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک، اے ملکوں کے بادشاہ، آپ ہی جسے چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو یوم کے معنی ہوتے ہیں دن، یوم کہتے ہیں دن کو۔ دین قرآن کی روح سے دین کے معنی ہے قانون، وہ قانون جو نظم و نسق چلانے کے لیے کسی ریاست میں کیا جاتا ہے اس کو قانون کہا جاتا ہے۔ یوم الدین، یوم دین ہے تو دین کے معنی ہے قانون۔ قانون اس کے معنی میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا، یہ قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن مقدس میں لکھے ہوئے اس کے معنی قانون کے لکھے گئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں فرمایا الزانیات والزانی فاجلد کل واحد منہما مئات ولا تأخذكم بہما رافت فی دین اللہ۔ الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئات ولا تأخذكم بہما رافت فی دین اللہ۔ فی دین اللہ، اللہ کا قانون نافذ کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے وومین اور ایسا مین، ایسی میل اور فیمیل دونوں کو آپ 100 درہ مارے جن سے کوئی برائی ثابت ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی ایسا بندہ جس کو 100 درے کی سزا سنائی جاتی ہے تو آپ اس کو 100 درہ مارے، اور مارنے کے دوران وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ اللہ کا قانون نافذ کرتے ہوئے آپ کو کسی قسم کا ان پر ترس نہ آئے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا فی دین اللہ سے معنی ہے
قانون جو اللہ نے قانون بھیجا ہے اس کو دین کہا جاتا ہے. Allah has said in the Holy Quran, the chapter was the fornicatress and the fornicator, flog each of them with 100 strips. Let not pity withhold you in their case in a punishment prescribed by Allah. Prescribed by Allah. That is to say, the mean of the deen. The mean of the deen is law. When we enforce law on any person who has committed any crime against the hudud, the law set by Allah, and Allah has prescribed his punishment by himself, we should not be withhold pity on them, because Allah has said, enforce all them deen. Deen mean qanun. And if we see the Holy Quran, تو اگر ہم قرآن میں صورت مومن یا صورت غافر کے بیچ میں دیکھیں تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ یار یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ تو اس جو ہمارا دین بنا ہوا ہے جو ہم نے قانون اس ملک میں نافذ کیا اس کو برباد کر کے اس ملک میں فساد مچا دے گا تو لہٰذا اس کو قتل ہی کر دینا چاہیے. دیکھیں قرآن پاک سورت مومن آیت نمبر 26 میں دیکھیں. سورت مومن ایک مومنون ہے, ایک مومن ہے, اس کو دو نام میں نے لے لیا, غافر یا مومن. ایک مومنون ہے, یہ سورت مومن ہے. آیت نمبر 26, وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم. دینکم غور سے سنیں, یعنی ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. تو فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں اور یہ بلا لے پھر اپنے رب کو تاکہ اس کو اس کا رب بچا لے. اگر اس کا رب ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب ہے تو اس کا رب اس کو بچا لے, تو مجھے چھوڑ دو, میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں. میں ڈرتا ہوں این یبدل, یہ کہ کہیں بدل نہ دے, کہیں بدل نہ دے دینکم تمہارے دین کو, او این یظہر فی الارض الفساد, کہ زمین کے بیچ میں کہیں فساد نہ مچا دے. یعنی کہ ان آیات سے ثابت ہو گیا کہ زمین کے بیچ میں فساد کو کنٹرول کرنے کے لیے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے جو قانون ہم جس کو لا امن و امان کہتے ہیں اور جس کو اس کو جو قانون ہم نافذ کرتے ہیں اس کو دین کہا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ دین, یہ جو جہان ہے, عالمین ہے, عالمین کے بیچ میں عالمین جو پیدا کرنے والا مالک ہے اسی کا قانون اس عالمین میں چلے گا. باقی تمام قانون جو ہے وہ بنانے والوں کے لیے جہنم کی آگ اور پٹرول بن کر, پٹرول اور گیس کے ایندھن کی طرح ان کے لیے خود جل کر ان کو جلائیں گے. یاد رکھیں کہ امن و امان تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب ہم جہان جس نے بنایا, جس ذات نے اس عالمین کو پیدا کیا ہے, تو اس ذات کے بھیجے ہوئے قوانین جو ہے اس عالمین کے لیے جب وہی ہم نافذ کریں گے تو تب ہی اس میں امن و امان قائم ہوگا. تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں بامحاورہ تو یہ ہو جائے گا انگریزی ورڈ میں کہ and Pharaoh said, and Pharaoh said, leave me to kill Moses, and let him call his Lord, to stop me from killing him. I fear that he may change your law, or that he may cause mischief to appear in the land. That is to say, Pharaoh himself said that if Moses should be successful to change our law, then
our law, then the law and order which we have enforced in Egypt, they will ruin, and there will be mischief in the Egypt. So we understand by this that the Yomiddin mean law. Law. Okay? Okay. تو بادشاہ دن قانون تین ترجمے بنے. ابھی تینوں ترجموں کو ہم ملائیں اگر محاورت سلیس طریقے سے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے بادشاہ ہے قانون کے دن کا. بادشاہ ہے قانون کے دن کا. مالک یوم الدین بادشاہ ہے قانون کے دن کا. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت مبارکہ میں سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ میں یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں یہ جہان پیدا کر کے میں نے اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا. اس کو ویسے نہیں چھوڑ دیا. اس کے لیے میں نے قانون بنائے ہیں. اور دنیا کے بیچ میں کوئی ظلم کر رہا ہے, اتنا ظلم کر رہا ہے کہ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی ایسے ہیں کہ جو اتنے اچھے کام کر رہے ہیں کہ دل خوش ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ جہان ایسا ہی ہو تو ظالم کو ظلم کی سزا کون دے گا اور اچھے کام کرنے والوں کو انعامات کون دے گا؟ تو اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا ہے, اے میرے بندو, مجھ پہ ایمان رکھنے والوں, یہ جہان میں نے کو فالتو نہیں بنایا کہ ایسے آوارہ ہے, کھیل تماشا جو مرضی ہے وہ کرے تو اس میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. نہیں, فرمایا تمہیں میں نے ایک وقت تک کے لیے ڈیل دے رکھی ہے. اس کے بعد ایک دن آئے گا کہ جس دن ہم قرآن کا قانون مکمل نافذ کر دیں گے, اور اس دن ہر انسان کو جو اجازت دی گئی ہے, صرف یہ نہیں کہ جو ملک کا حکمرانہ نہیں, بلکہ ہر انسان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ گناہ اور نیکی کر سکتا ہے. تو جس دن اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو اس سے یہ اختیارات ختم ہو جائیں گے, اور پھر وہ ایک ایسے دن کی طرف چلے گا کہ جس دن تمام کائنات دوبارہ ہمیں زندگی دے کر ہمیشہ کے لیے کائنات قائم کر دی جائے گی, اور قرآن کا قانون مکمل طور پر اس دن نافذ کر دیا جائے گا. اور اس دن ظالم کو اس کے ظلم کا ہر صورت بدلہ ملے گا, اور جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کو بادشاہ قانون کی طرف سے بہت بڑے انعامات دیے جائیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اس یوم الدین کی کیا اہمیت, کیا اس کا قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز سے ہم کو اپنے احکامات سمجھاتے ہیں, لیکن بربادی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. یوم الدین اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہے ہیں سورۃ انفطار. سورۃ انفطار کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین, اور اے میرے بندے تمہیں کون بتائے گا کہ یوم الدین کیا ہے. In the clearing chapter, Allah has said, O my slave, who is he? O my slave, who is he who will tell you what will make you know what is the day of deen. یعنی کہ اے میرے بندے تمہیں کون بتائے گا کہ وہ دن کیا ہے, وہ دن یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک یوم الدین, اللہ تعالی پھر فرما رہے ہیں کہ اگین اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ ہم دوہرا کر ہے میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں, دوبارہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یوم الدین کیا ہے. سما تراخی کے لیے آتا ہے, عربی زبان کے بیچ میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ایک بات کرنے کے بعد دوسری بات پھر دوبارہ دیر سے کرنا, تاکہ اللہ تعالیٰ نے سما کا یہاں استعمال کر کے ہمیں موقع دیا کہ آپ لوگ غور سے سوچ لو, آپ لوگ غور سے سوچ لو کہ وہ یوم الدین کیا ہے. ثم ادراک ما یوم الدین, again we repeat, what will make you know what is the day of deen.
دین کا کیا دن ہے؟ اے میرے بندے آپ لوگ خود ہمیں بتا لو، خود سوچ کر بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے؟ ہاں تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا کہ یوم الدین کیا ہے۔ آؤ میرے بندو میں تمہیں خود بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے بندو میں تم کو خود بتا دیتا ہوں کہ یوم الدین کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ Allah has said, I myself tell you the meaning of the Yawm al-Din. یوم لا تملک نفس لنفس، کسی شخص کے پاس کوئی اختیار، کوئی پاور نہیں ہوگی کہ شیئن کچھ بھی کسی کے کام آ سکے، کچھ بھی کسی کے کام آ سکے۔ دا ڈے when no person will when no person will authority to do or to help someone in anything، اس دن کوئی شخص کسی شخص کے ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یوم الدین کا خود یہ ہمیں تعریف بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ اس دن کوئی شخص کسی کے ذرا بر کام نہیں آئے گا۔ اور کیا اس دن ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تفسیر بتا دی، فرمایا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، and the decision، اور اس دن حکم اللہ جو کر دے گا اسی پہ عمل ہوگا۔ دوسرے حکم میں جو اللہ نے زمین پر حکم ہمیں قرآن کے ذریعے بھیج دیے ہیں ان کا اس دن نفاذ ہو جائے گا، ان سے کوئی شخص ادھر ادھر حرکت نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے وہی حکم ہم پر نافذ کرنے ہیں جو قرآن میں ہم پر زمین پر بھیج دیے ہیں۔ اس دن کوئی اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گی قرآن سے ہٹ کر ہوگی، نہیں نہیں، جو بھی اللہ پاک اب ہمارے رب ہم سے بات کریں گے وہ قرآن کے مطابق ہوگی۔ اور جب انسان اس سے انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ پہلے فرما دیں کہ اے میرے بندے میں نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعے تمہیں پہلے آگاہ کر دیا تھا، آج میرے سامنے کوئی بات نہ کرو۔ تو اس دن فرما دیا کہ وہ دن والامر یومئذ للہ، آج صرف اللہ حکم کرے گا، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مرضی کر لے۔ اور جو قرآن میں حکم لکھ دیے گئے ہیں یہی حکم اس دن ہوں گے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو نئے حکم لا کر تو انسانوں سے کوئی ظلم یا زیادتی کریں گے، نہیں نہیں، اس دن یہی ہوگا۔ تو اللہ فرمائے گا the decision, the day will be only with Allah. This day، یہ فیصلہ جو ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور اس پر پوری طرح سے عمل کیا جائے گا، اور کوئی شخص اس دن اس سے منہ نہیں پھیر سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دن کے متعلق ہمیں بڑے کھول کر سمجھا دیا ہے۔ اس دن کا نام اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی نام اس کا رکھا ہوا ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے صورت، آپ نے کبھی یہ کیونکہ ہم نے نہ مولوی صاحب نے قرآن پڑھا، نہ میں نے پڑھا، نہ کسی اور نے پڑھا، بس چل رہے ہیں اسی طرح قرآن پاک اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے دل کے شریان کھول جائیں گے اور بڑا ہی مزہ آئے گا، بڑا ہی لطف آئے گا۔ ابھی دیکھتے ہیں ہم کہ صورت حج آیت نمبر 55 میں اس دن کی کچھ تفصیل ہے، بڑی پیاری تفصیل لکھی گئی ہے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمْ سَاعَةٌ بَغْتَةً أَوْ تَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، أَوْ تَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اس کو یوم عقیم بھی کہا گیا ہے، اس کو یوم عقیم سورۃ حج کے بیچ میں آیت نمبر 55 کہ and those who disbelieve will not cease to be in doubt about it until the hour comes upon them, or there comes to them the torment of the day after which there will be no night, after which there will be no night۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ لوگوں اس کو یوم عقیم کا نام دے کر اس کی پوری تفصیل ہمیں سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم عقیم ہوگا۔ عقم کے معنی ہوتے ہیں جس کا آگے سلسلہ بند ہو جائے۔ عقیم کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کہتے ہیں جس کا سلسلہ آگے بند ہو جائے، یعنی عقم مین اسٹاپ اٹ سیریز فار دا فیوچر۔
تو اس کی آئندہ کے لیے جب اس کا سلسلہ بند ہوئے تو اس کا ہمیں یہ قرآن کی آیت سے صورتحال سے سمجھ آ گئی ہے، جو دنیا کا ہر دن نکل رہا ہے، ایک دن یہ ایسا آخری دن نکلے گا کہ جس کے بعد اس کی رات نہیں آئے گی، کہ وہ دن یوم حکیم کا معنی ابھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ وہ دن جس کے بعد رات نہیں آئے گی۔ یہ دن جو ہوگا یہ ہر قسم کا انصاف لوگوں کو فراہم کرنے کے بعد اگلی دنیا میں قدم رکھ لیں گے، تو اس کو کہتے ہیں یوم حکیم۔ دا یوم حکیم مین دا ڈے when all matter will be decision by Allah himself, and there will be no night after that day. After that day we will step in the new world which will never go to end. Everlasting world کیا کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا کے بیچ میں ہم قدم رکھ لیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں بڑے ہی پیارے طریقے سے سمجھا دیا ہے، اور اس دن ہوگا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بتا دی ہے۔ فرمایا الملک یومئذ للواحد، آج سلطنت کی بادشاہی جو ہے وہ صرف بادشاہ حق کی طرف سے ہوگی، اور ہر بندے سے اللہ تعالیٰ خود بات فرمائیں گے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہوگا کہ جی تو فلانے دفتر میں جا، ادھر جا ادھر جا، نہیں، اللہ کی طرف سے ہر بندے سے خود بات کی جائے گی، اور اللہ تمام لوگوں کے مسائل سنے گا، نیک لوگوں کے مسائل سنے گا، ان کے مسئلے حل کیے جائیں گے، اور ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، اور برے لوگوں کے تمام قسم کی سہولتیں ان کو دی جائیں گی کہ وہ اپنے برائی کے خلاف کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی نجائز تو نہیں ہو رہا تو ان کو پوری صفائی کا موقع دیا جائے گا، پھر ان کو پورے شہادتوں کے ساتھ، گواہیوں کے ساتھ، تمام انویسٹیگیشن جتنے بھی ان کے کیے گئے ہیں سب کے مطابق ان کو بتا دیا جائے گا کہ آج تم نے یہ جرم کیا، اور اس کے اوپر پورے ثبوت ان کو پیش کرنے کے بعد سزا دی جائے گی، کسی کے ساتھ نجائز نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ تو آج بادشاہی جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی شروع ہو گئی، آئندہ کسی کو اس بادشاہی کا حق، حکم کا حق نہیں ملے گا۔ تو آج اللہ حکم کر دے گا واسطے ان لوگوں کے جو اللہ کی حکومت کو مانتے تھے، ایمان لاتے تھے، آج کے بعد ان کے لیے حکم ہو جائے گا کہ سب کی سب نعمتیں اب ان کے لیے زمین و آسمانوں کی نعمتیں۔ تو اس طرح اللہ تعالی نے فرما دیا the sovereignty on that day will be of Allah, he will judge between them. So those who believed in the oneness of Allah, those who believed in the oneness of Allah, and did right good deeds, will be in gardens of delight, and there will be no other who will can command that day to anyone. That day only order will be by Allah. تو اس لیے دوستو ہمیں یہ چیز جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں جو کچھ بھی دنیا کے بیچ میں ہم نے کرنا ہے یا ہمارا وہ مقصد ہے، تو اس کے لیے قانون بھیج دیا گیا ہے، اور ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ ایک دن وہ آئے گا جس دن بادشاہ، قانون کا بادشاہ خود تمہارے سامنے آ کر تمہیں فیصلہ دے دیں گے، اور اس دن کوئی شخص کسی ظلم نہیں کر سکے گا۔ تو ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ دنیا کا کبھی اینڈ نہیں ہوگا، کبھی یہ ختم نہیں ہوگی، بس یہ بات ایک قانون کے دن کے لیے بنی ہے، اور اس دن قانون نافذ ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے انسان ایک دوسرے سے مل جائیں گے، ایک ظالم جو ہے وہ کبھی ظلم نہ کر سکیں گے، اور اپنے ظلم کے بیچ میں ایک دوسرے پر الزام دھریں گے اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کی نعمتوں میں خوش ہوں گے، اور رب العالمین کی نعمتوں میں خوشیاں منا رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلی آیت کا پھر ترجمہ انشاءاللہ پیش کریں گے، اور اس طرح ایک ایک آیت کا، کیونکہ آپ کے وقت کو مد نظر رکھتے کہ زیادہ وقت نہ دیر لگے، اس لیے ایک ایک آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، ہم بالکل مختصر کرنے کو یہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سننے میں کوئی دقت یا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔